الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس دو موضوعات باقی ہیں۔ چونکہ بیچ میں ہماری کچھ کلاسز نہیں ہوئیں تو اس وجہ سے یہ موضوع دو رہ گئے ہیں، وگرنہ کوشش تھی کہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں کمپلیٹ مکمل، اور جو روزے کے احکام و مسائل ہیں کتاب الصوم انشاءاللہ وہ اگلے آپ کے سمیسٹر میں انشاءاللہ ان کو ایڈ کر دیں گے۔ تو اگلے سمیسٹر میں جو ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ کتاب الصوم سے شروع کریں گے، کیونکہ جو نصاب بنایا گیا تھا اس میں چوتھے سمیسٹر میں نصاب کم ہے اس حساب سے، تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں گے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم موضوع کی تعریف اور اہمیت اور اس کے بعد اس کی فرضیت، یہ چیزیں پڑھیں گے بنیادی، اور اس کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے جو تفصیلی مسائل ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جانوروں کے اندر کیا نصاب ہے، سونے چاندی نقدی کے اندر کیا نصاب ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اپنا مائک میوٹ کر لیں ساجد۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے یہ زکا یزکی تزکیۃً و زکوٰۃ اسی سے ماخوذ ہے، اور اصل میں جو زکوٰۃ کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک نشو نما اور دوسرا یعنی بڑھوتری اور نشو نما، اور دوسرا جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت، پاکیزگی اور طہارت۔ تو یہ دو معنوں کے لیے زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو زکوٰۃ پر لفظ زکوٰۃ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ یہ جس مال سے ادا کی جاتی ہے اس مال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ زکوٰۃ اسے پاک کر دیتی ہے، یعنی مطلب کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، مال کے اندر جو اللہ نے حق رکھا ہے اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ مسلمان سوچ یہ ہے، ایک مومن کی سوچ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو مال بڑھانے والا، برکت پیدا کرنے والا ہے، اس کا فرمان ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مومن کی سوچ ہونی چاہیے، کبھی بھی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں جو زکوٰۃ اپنے مال پہ حق ادا کر رہا ہوں شاید اس سے میرے مال میں کمی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیک وقت آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کئی کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے مال کو بھی پاک کر رہے ہیں آپ، اپنے مال کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا رہے ہیں آپ، اور اسی طرح اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کی داد رسی بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر ایک مضبوط نظام تکافل ہے، تکافلی نظام ہے، اور اس کے کئی ایک فوائد ہیں جیسے کہ انشاءاللہ آگے ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ تو چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا مال انسان کا جو ہے جس سے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بڑھتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے، اور یہی ہماری جو ہے وہ سوچ ہونی چاہیے ایک مومن کی، نہ کہ اس کے برعکس جو آج کل لبرل مسلمان ہیں، دانشور مسلمان ہیں، جو ان کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب مال دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے مال کم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے آپ کو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے اور یہ سمجھ تمہیں آ جائے۔ جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے ان سے پوچھیں کہ اللہ مال میں کتنی برکت پیدا کرتا ہے۔ باقی مال کی کثرت سامنے آنکھوں کے موجود ہو، یہ کوئی مال میں برکت نہیں ہے کہ آپ کروڑوں پتی ہیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، یہ برکت نہیں ہوتی۔ مال میں برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گزر بسر ہو رہا ہو اور آپ مطمئن ہو، اور آپ رات کو سوئیں تو بڑے اطمینان سے سوئیں، اور آپ کو فکر نہ ہو کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ ادھر سے کیسے آئیں گے، ادھر سے کیسے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ قناعت آپ کے اندر ہو، اور آپ وہ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو کما رہے ہیں اس پہ ڈبل بیماریاں لگ جائیں، ڈبل پریشانیاں آ جائیں، ڈبل مصائب آ جائیں، اور وہ پیسے آتے تو ہیں لیکن جا کہاں رہے ہیں، روتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ یہ جو لبرل اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ آپ کو روتے نظر آئیں گے، کبھی اللہ کا شکر ان کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے، مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پوری نہیں پڑتی، آپ دیکھ لیں۔ لیکن جو قناعت پسند مسلمان مومن ہوتا ہے، جس کے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور حق دیتا ہے، تو یقیناً آپ جب بھی اس کی زبان سے سنیں گے تو وہ کبھی اللہ کا حق نہیں بھولے گا،
اور وہ آپ کو ہمیشہ شکر زبان سے ادا کرتا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں۔ یعنی یہاں صدقے سے میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کریم میں جو صدقے کا لفظ ہے یہ عام صدقے کے لیے بھی، غیر زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی مستعمل ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی مستعمل ہے، کیونکہ جس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ آیت اس کے اندر لفظ صدقات ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو وہاں دیکھیں آپ صدقات کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر دونوں دونوں معنی کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم جس سے آپ ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا اور انہیں آپ صاف کریں یا ان کا تزکیہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس کی اصل دو معنوں کی طرف لوٹتی ہے، بڑھوتری اور زیادتی۔ دوسرا طہارت، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مال کو بڑھاتی ہے اور ادا کرنے والے کو پاک کرتی ہے۔ شرعی اعتبار سے ہمیں ایسی ڈیفینیشن کرنی چاہیے، ایسی تعریف کرنی چاہیے زکوٰۃ کی کہ جس کے اندر زکوٰۃ کے سارے ارکان آ جائیں، یعنی آپ کو جو ہی آپ تعریف سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اچھا، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جامع اور مانع ہونی چاہیے۔ جامع معنی کا مطلب یہ کہ جب آپ اس چیز کی تعریف کریں تو سننے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ ہاں یہ فلاں عبادات میں سے فلاں عبادت ہے۔ ایسی تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوچتا رہے کہ اچھا یہ کون سی عبادت ہو سکتی ہے، پھر آپ نے تعریف کیا کی۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ اس بندے کا تعارف کروائیں، آپ کہیں جی یہ بندہ ہے اور انسانوں میں سے ایک انسان ہے اور یہ پاکستانی ہے، اور بس آپ اس طرح کر کے کہہ دیں ٹھیک ہے جی تعریف ہوگی یا تعارف ہو گیا، نہیں، یہ تعارف نہیں ہوتا۔ وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یعنی اس کا عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، اس کی اوصاف کیا ہے، یہ کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، یہ اصل میں مقصود ہے۔ تو جب ہم تعریفات کرتے ہیں نا تو تعریفات جامع اور مانع ہونی چاہیے کہ جب آپ تعریف کریں تو سننے والے کو فوراً پتہ چلے کہ کس چیز کی تعریف ہو رہی، اس کے اندر اس کے تمام افراد ہوں، یہ مطلب ہے جامع ہونے کا، اور دیگر افراد اس میں شامل نہ ہو رہے ہوں، یعنی یہ نہ ذہن جائے کہ اچھا اسے فلاں علم بھی ہو سکتا ہے، فلاں چیز بھی ہو سکتی، اس طرف ذہن متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کہیں گے زکوٰۃ سے مراد ایسا حق جو مخصوص مال میں ہے، ایسا حق جو مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں واجب الادا ہوتا ہے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا مخصوص حق یا ایسا مخصوص مال جو مخصوص مال میں سے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں ادا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا مال مخصوص ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کہا گیا سارا مال صدقہ کر دو، سارا مال زکوٰۃ میں دے دو، نہیں۔ اگر ہم اپنے کیلکولیٹ کریں نا اپنی دولت کا، اپنے مال کا جو انسان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کا دیکھیں 2.5% حصہ آپ اندازہ کریں ذرا، یعنی ایک پرسنٹیج پہ، 1% پہ 2.5% آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اور کئی لاکھوں کے اندر آپ دیکھیں جو ہے وہ کئی ہزار بنتا ہے، یعنی لاکھوں میں کوئی نہیں ہے، اور دیا سب اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے۔ تو مخصوص لوگوں کے لیے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو فریضہ سمجھیں اور ذمہ داری سمجھیں، اور صرف مستحق جو مقامات ہیں ان پہ آپ ان کو خرچ کریں۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے اندر بہت سستی کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے میری طرف سے بس ادا ہو جائے۔ اچھا، اس کے اندر بعض لوگ تو احتیاط پھر بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پوچھے اچھا جی پھر تم کیا کرو گے، تم آگے اگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جگہ مستحق ہے اور اس میں ضرورت ہے تو آپ چپ کر کے دے دیں۔ تو بعض لوگ بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تحقیقات کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض لوگ جو ہے وہ بالکل بھی تحقیق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری طرف سے ادا ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے نہیں، وہ زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن احسان کر کے، یعنی اپنے کسی ملازم کو دے دیں گے، کسی فیکٹری ہے تو اپنے ملازمین کو زکوٰۃ یعنی گفٹ بنا کے دیں گے، یہ تمہاری عیدی ہے جی، یہ تمہاری عیدی ہے جی۔ اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تمہاری عیدی ہے، اب ان کے ہاں تو عیدی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کو زکوٰۃ دے کر نیچا دکھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لہٰذا وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے، کہتے کہ میرے بڑے جو ہیں، یعنی ان کی شاید کوئی مل ہے یا کوئی ایسا ہے، تو کہتے کہ میرے بڑے جو ہیں وہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو
مخصوص لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایک دفعہ زکوٰۃ دی تو ان کو کہا کہ ہماری منجی جو ہے، جس کو چاول کہتے ہیں، چاول کی فصل لگنے والی ہے تو وہ لگا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم آگے بھی کئی لوگوں کی لگا رہے ہیں تو ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ان کو زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ بھائی زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ وہ ان کی الگ محنت ہے، ان کی مزدوری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ مطلب وہ زکوٰۃ دے کر پھر الٹا احسان جتلاتے ہیں، گویا کہ احسان، حالانکہ شکریہ ان کا ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ آپ سے لے رہے ہیں، آپ کے مال کی میل کچیل لے رہے ہیں، تو یعنی بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، الٹا زکوٰۃ دے کر احسان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مال کی زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ آپ سمجھے کہ اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس چیز کی ہے اور یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی احسان کر کے کسی پہ نہ دیں، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ مالی حق ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے ہمارے مال پہ، یہ دینا ہی دینا ہے، رضامندی سے دیں یا جس طرح بھی دیں، یہ دینا پڑے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ زکوٰۃ زبردستی وصول کی جائے گی، اگر کوئی خوشی سے نہیں دے گا تو زکوٰۃ کا ایسا فریضہ ہے جو زبردستی لیا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو مانعین زکوٰۃ تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا، اور مخصوص وقت کے اندر ادا ہوگا، اس کا مخصوص وقت ہے، لیکن سب چیزوں کے لیے نہیں، بعض چیزوں پر وقت نہیں ہے، جیسے کھیتی ہے، فصلیں ہیں، تو فصلوں کے اندر جو ہے وہ مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا کاٹنا ہے، جب اس کو کاٹا جائے گا اس میں سے اس کا عشر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس پہ وقت نہیں ہے کہ سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا جب بھی وہ فصل کٹے گی اس کا حق دیا جائے گا۔ اس میں صرف مدت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اوپر مدت ہے۔ باقی ہر چیز پر مدت ہے 1 سال، یعنی جب سال گزر جائے، سال پورا ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ نکالیں گے اس کی۔ لیکن حتیٰ کہ حیوانات پہ بھی، حتیٰ کہ حیوانات پہ بھی، مویشیوں پر بھی، لیکن جو کھیتی ہے، فصلیں ہیں، ان پر جب کاٹی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق دو کٹائی کے دن، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے آپ سمجھے کہ صدق ایمان کی دلیل ہے، صدق ایمان کی دلیل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، اور صدقہ برہان ہے۔ کیوں فرمایا برہان ہے؟ یعنی اس آدمی کے صدق ایمان کی دلیل ہے کہ جو شخص پوری امانت داری سے اپنے پاس مال کا مکمل حق پوری امانت داری سے حساب کر کے دے رہا ہے، کیونکہ ہر بندے کو ہمارے مال کا پتہ نہیں، ہر بندے کو دوسرے کے مال کا پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کتنا مال ہے۔ لیکن اگر مومن اب اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے پورے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس کے صدق ایمان کی دلیل ہے۔ ایسے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، اور صدقہ جو ہے یہ برہان اور دلیل ہے، برہان اور دلیل ہے۔ تو کیونکہ مال جانوں کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور محبوب چیز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جلدی سے خرچ نہیں کرتا، مگر کسی اس سے بڑے محبوب کے لیے محبوب چیز کو خرچ کرنا یہ یقینی بات ہے کہ یہ صدق ایمان کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ اس میں بندے کا اسلام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جس قدر انسان ان ارکان پہ کامل عمل کرنے والا ہوگا اسی قدر اس کا اسلام اور ایمان بھی کامل ہوگا۔ یہ ادا کرنے والے کے اخلاق کو بہتر اور اچھا کرتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بخیل آدمی کبھی زکوٰۃ اپنے مال کی مکمل نہیں دے گا، یہ میرا آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ بخیل اور کنجوس آدمی کبھی اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ نہیں نکالے گا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ بخیل آدمی، اس وجہ سے بخیل جب زکوٰۃ نہیں دیتا تو بخیل ہو جاتا ہے، جو ادا کرتا ہے وہ بخل سے نکل جاتا ہے۔ اس سے ایک بری صفت سے جو قابل مذمت اوصاف میں سمجھی جاتی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ انسان کنجوسوں کی صف سے، بخلا کی صف سے نکل کر سخیوں کی، جو سخاوت کرنے والے ان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی عزیز چیز ہے کہ آپ سارا سال محنت کریں اور پھر اس میں سے آپ اللہ کے لیے ایک مخصوص مال اگر نکالتے ہیں تو یقیناً یہ بڑے دل کی بات ہے، خصوصاً مادہ پرستی کے دور کے اندر، خصوصاً اس مادہ پرستی کے دور کے اندر یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے۔ اللہ کے لیے پوری امانت داری سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے۔ اس سے، اور مومن انشاءاللہ کرتے ہیں، اہل ایمان کرتے ہیں، اس سے ادا کرنے والے کا سینہ فراخ اور کھلا ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ اپنے مال کی دے دیتے ہیں نا، یقین جانے مومن کو ایک عجیب سا سکون جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے مال کو پاک کر لیا ہے اور میں نے اپنے رب کا حق جو اس کی طرف سے ہے فقراء اور مساکین کا وہ ادا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو زکوٰۃ نہیں دیتا مال کی،
وہ پریشانیوں میں رہتا ہے، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس کا سینہ ہمیشہ جیسے گھٹن سی رہتی ہے نا، تنگ سا رہتا ہے اس کا سینہ، کبھی اس کی زندگی کے اندر آپ خوشی نہیں دیکھیں گے۔ یہ دخول جنت کے اسباب میں سے ایک قوی سبب ہے، جیسا کہ احادیث بارے میں موجود ہے۔ اس سے اسلامی معاشرہ خاندان واحد کی طرح نظر آتا ہے، جیسے ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے کی حمایت اور سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح جس میں کمزور عاجز کی مدد کرتا ہے، غنی فقیر سے تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے بھائی ہیں، جن کے ساتھ احسان کرنا اس پر واجب ہے۔ اس سے فقراء اور مساکین کا غصہ اور غضب ٹھنڈا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بعض علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ان محتاج لوگوں کو دیتا ہے نا، تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو بندہ اپنے اہل علاقہ میں یا جو بھی محتاج جو راستے ہیں ان پہ نہیں دیتا، تو خصوصاً یہ فقراء اور محتاج، یہ ان کے دل کے اندر اس کے بارے میں بڑا حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چودھری بڑا عجیب بندہ ہے، پھر وہ اس کا نقصان کریں گے۔ یقین جانے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے بندوں کو دیکھا کہ جو بندے کسی بندے کا نقصان کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے، کہتے ہیں یار اس کے پاس کوئی چیز مانگنے چلے جاؤ نا تو یہ چیز ہی نہیں دیتا، اور اس کے پاس چارہ اگر بھینسوں کے لیے کبھی مانگنے چلے جاؤ وہ نہیں دیتا۔ وہ جان بوجھ کے ایسے پکڑ کے نا، وہ داتی سی جو ہوتی ہے جس سے چارہ کاٹتے ہیں، ایسے اس کی فصل کاٹتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ درخت لگاتا ہے پھلوں والا تو درخت اس کا کاٹ دیتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان کر کے نکل جاتے ہیں، اور جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہتے یار یہ کوئی اتنا کنجوس آدمی کہ یہ کوئی چیز دیتا ہی نہیں کسی کو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں ایک عجیب سا، یعنی ان کا کنسپٹ بن جاتا ہے، عجیب سی سوچ اس کے بارے میں، اور اس کا نقصان کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کی چوری کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر ان فقراء اور محتاج لوگوں کو دیں گے، یقین جانیں وہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی چیزوں کا خیال کریں گے، کہیں گے نہیں یار یہ تو اللہ کا نیک آدمی ہے، یہ تو ہمیں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ تو ہمارے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس طرح وہ آپ کے خیر خواہ بن جائیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو اس کے برعکس ہوگا۔ تو اس سے ان کا غضب اور غصہ ٹھنڈا رہتا ہے، کیونکہ بسا اوقات فقیر کو اغنیا کے پاس ناز و نعمت دے کر غصہ بھی آتا ہے، تو جب اغنیا ان پر خرچ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال اللہ اور برکت دے، یہ ہمیں ہی ملے گا، ہماری خیر خواہی اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے گی تو ہمیں واپس نہیں کرے گا، ہمیں ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس سے مالی جرائم، چوری ڈکیتیاں وغیرہ کم ہوتی ہیں۔ آپ جب اہل علاقہ کے فقراء میں یہ چیز تقسیم کریں گے، یقین جانیں اگر ہمارے ہاں اس نظام کو بحال کر دیا جائے، اور جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کی لاکھوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، لاکھوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بہت سارا ایک طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے جو یعنی زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ آپ اندازہ کرو، بڑے بڑے ڈیٹ قسم کے آدمی کبھی زکوٰۃ کا نام تک نہیں لیا انہوں نے، اور ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے ان کے یہاں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ان کے یہاں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اللہ المستعان۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس نظام کو بحال کیا جائے تو جتنی بڑے بڑے، آپ دیکھیں بعض علاقوں کے اندر بڑی بڑی ملز ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ان میں ایک کمپنی صرف اپنے اہل علاقہ میں اپنی پوری زکوٰۃ اگر تقسیم کرتی ہے نا، تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس علاقے میں کیا چور رہیں گے؟ اس علاقے والے لوگ چوری کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرف یہ ایک نظام کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جرائم اصل میں اسلام نے یہ نظام جو رکھا ہے نا، نظام تکافلی، نظام زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور یہ سب چیزوں کا اور بیت المال کا، یہ ساری چیزیں مل کر جرائم اس سے کم ہوتے ہیں، اس سے جرائم کم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے ایام میں چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ میں کہ اب قحط سالی ہے، لوگ مجبور ہیں، لوگ کیا کریں گے؟ اگر ان کو ہم ہاتھ کاٹیں گے تو کتنے لوگ بےچارے مجبوراً چوری کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں یعنی اس وجہ سے جو بیت المال سے چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، اس کو تعزیری سزا دی جا سکتی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہ اس کا بھی حق اس پہ ہے۔ وہ چوری کر کیوں رہا ہے؟ اصل تو یہ بات ہے نا، اگر وہ گھر میں محتاج تنگ دست ہے تو بیت المال اس کو دے کیوں نہیں رہا؟ یہ اصل میں سوال ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی کو قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہر شخص قیامت کو اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اور صدقہ عام ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے، اور دوسرا بھی حدیث یہ صحیح ہے، یہ مال میں اضافے اور ادا کرنے والے کے لیے آفات سے نجات کا سبب بنتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور آدمی کو بری موت سے بچاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ سب حدیث میں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے زکوٰۃ فرض کب ہوئی۔ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ بعض مکی آیات کے اندر بھی
اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، مکی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ زکوٰۃ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کا حکم نازل ہوا یا مکہ میں۔ تو بعض نے کہا کہ مکہ میں فرض ہوئی، اور انہوں نے ان مکی آیات سے استدلال کیا ہے جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسے سورہ فصلت میں ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہی آخرت کا انکار بھی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اصل میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ خوبی کہہ سکتے ہیں یا آپ ان کی ایک وصف کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گئے نا، دنیا کو، جس کے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دنیا کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہم نے، یہ اصل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے یہی ہے آخرت کا انکار کرنے والے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اس کا حق جو ہے اس کی کٹائی کے دن، یعنی فصل کی ادا کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، یہ پہلا قول ہے کہ مکہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے، بعض علماء کا، کہ زکوٰۃ فرض تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے حصے اور مقررہ نصاب اور جو تفصیلات ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یعنی صرف زکوٰۃ کا حکم اترا تھا مکہ میں، لیکن اس کا نصاب اور تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ وصول کر کے اس زکوٰۃ کو کہاں لگانا ہے اور کون تقسیم کرے گا، بیت المال تو ہے نہیں مکہ کے اندر، یہ فتح مکہ سے یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس وقت تو بیت المال نہیں، اور نبی علیہ السلام بذات خود جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر رہے اور مسلمان اذیتوں اور مشکلات کی زندگی گزار رہے تھے، تو زکوٰۃ وصول کر کے دینی کس کو تھی، اور وہ ایک الگ نظام پورا مستقل، اس کے لیے ریاست چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ حکم نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات ابھی تک نہیں اتری تھی، تفصیلات مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ لہذا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ابتدائی فرضیت مکہ میں ہوئی، اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ مدینہ میں بتائی گئی۔ اب وہ 1 ہجری میں ہے یا 2 ہجری میں ہے، مختلف اس کے بارے میں اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، اور اس کے وجوب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے جو سرے سے زکوٰۃ کو واجب ہی نہیں مانتا، اور ایک ہے جو زکوٰۃ کے وجوب کو تو مانتا ہے لیکن وہ سستی کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے ادا نہیں کرتا۔ تو ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، بلکہ ان کا حکم مختلف ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا اور ان سے زکوٰۃ وصول کی تھی، قتال کیا تھا، ان کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ اب فرض نہیں رہی، بعض کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو فرض مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وصول کر سکتے تھے، اس کے بعد کوئی اور خلیفہ وغیرہ کو نہیں دینی چاہیے، بہرحال تعویل کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو یعنی ایک فرض چھوڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کیا گیا، نہ کہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے۔ مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، واللہ عالم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی زکوٰۃ کے فرض یا واجب ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا بالاتفاق، اور جو اس کے وجوب کو تو مانتا ہے لیکن سستی بخل کی وجہ سے ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں برابری درست نہیں ہے کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں۔ بالکل ایسے جیسے ایک شخص نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور ایک شخص ہے جو نماز کی فرضیت کو ہی نہیں مانتا، تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5 قسم کے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونا ہے، اس کے بعد چاندی ہے، بعض اس کو ایک قسم بناتے ہیں، بعض اس کو 2 قسمیں بناتے ہیں۔ اگر ایک قسم بناتے ہیں تو اس سے مراد نقدی یعنی سونا چاندی وغیرہ، اور تجارتی سامان اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چوپائے ان پر بھی زکوٰۃ ہے، زمین کی پیداوار جو ہے اس میں صرف وہ چیزیں آئیں گی جن کو سٹاک کیا جاتا ہے، جن کو سٹاک کیا جاتا ہے، اور احادیث میں ان کا ذکر ہے، اور احادیث میں جو ہے وہ ان کا ذکر ہے۔ باقی دیگر چیزیں اس میں آتی ہیں کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آگے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے زکوٰۃ کی شروط۔ زکوٰۃ کی شروط کیا ہے؟
عموماً علماء کرام زکوٰۃ کی جو شروط ذکر کرتے ہیں وہ 5 ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، ہم تفصیل اس کی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط حریت اور آزادی ہے، یعنی وہ شخص مسلمان بالغ اور آزاد ہو۔ بالغ کا بھی شرط قید بعض لگاتے ہیں، بعض نہیں لگاتے۔ راجح قول کے مطابق بچے کے مال سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی، اور پاگل اور مینٹل جو مفقود العقل ہے اس کے مال سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مال کا حق ہے، یہ اس بندے کا بدنی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مالی حق ہے، یہ بدنی حق نہیں، نماز کی طرح، روزے کی طرح وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس میں بلوغت وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں، اس پہ مال کا نصاب کو پہنچنا اصل میں یہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل سے آگے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئے گا۔ تو غلام تو بیچارہ بذات خود اپنی ذات کا بھی اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے آقا اور اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جس غلام کو بیچا جاتا تھا اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتاع غلامن، کہ جس نے کوئی غلام جو ہے وہ خریدا یا بیچا تو اس کا مال اس کے آقا کے لیے ہے، یعنی ایک شخص اگر غلام خریدتا ہے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ مال بیچنے والے کا ہوگا، نہ کہ خریدنے والے کا۔ الا ان یشترط المبتاع، کہ مگر خریدنے والا اگر شرط لگا لے کہ میں یہ ساتھ مال بھی لوں گا تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہاں حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، جس نے کوئی غلام خریدا وله مال، اور اس کا یس غلام یعنی بیچا اور اس کا مال ہو، فماله للذي باعه، تو اس کا مال بیچنے والے کے لیے ہے۔ الا ان یشترط المبتاع، ہاں اگر جو خریدنے والا ہے وہ شرط لگا لیتا ہے کہ میں اس کا مال بھی لوں گا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو دے دیا جائے گا۔ اسلام اس کی ضد کفر ہے، تو کافر پر بھی زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ مرتد ہو یا اصلی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے یہ زکوٰۃ طہارت کا باعث بنتی ہے، اور کافر نجس ہے، زمین بھر سونا بھی خرچ کر لے تو اس کے گناہوں کو یہ پاک نہیں کر سکتی، اور نہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کافر مسلمان ہو جائے گا جب تک وہ اس کے بنیادی جو چیزیں ہیں شہادتین کا اقرار، دل سے اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور عمل سے جو ہے وہ عمل کر کے نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے، کافر پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ قیامت کو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، قیامت کو ان تمام تفصیلات پر اس کا محاسبہ ہوگا ان کے ترک کرنے پر، لیکن جب تک وہ بنیادی طور پہ کلمہ نہیں پڑھتا اور اسلام کو قبول نہیں کرتا تب تک اس سے یہ چیزیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ نصاب کو پہنچنا یا نصاب کا پورا ہونا یہ بھی زکوٰۃ کی شروط میں سے تیسری شرط ہے، کہ مال اگر اس کے اندر نصاب مد نظر رکھا گیا ہے تو نصاب ہر چیز کے اندر ہے، تمام اموال کے اندر، حتیٰ کہ جو جنس ہے یعنی جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے یعنی فصلیں، ان پر بھی نصاب ہے۔ وہ مقدار، نصاب سے مراد وہ مقدار ہے جس تک پہنچنے سے اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور نصاب زکوٰۃ ہر چیز میں مختلف ہے، جس کی وضاحت جو ہے اپنی جگہ پر انشاءاللہ تفصیلات عنقریب آئیں گی۔ چوتھی شرط آدمی، مال کا آدمی کی ملکیت میں ہونا۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس شرط سے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں، کہ جب ہم یہ قید لگا رہے ہیں نا کہ آدمی کا مال اس کی ملکیت میں ہو، اب ملکیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کے پاس وہ فزیکلی طور پہ پڑا ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کاغذی ہے، مطلب بینک میں ہے، کسی جگہ ہے لیکن اس کے پاس اس کی رسید ہے اور جب چاہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے، وصول کر سکتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہیں، آج کل جدید سہولیات ہیں، بہرحال اس کی ملکیت میں ہو۔ ہاں، اس وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ یعنی اس کو ڈسکس کیا کہ جو آپ کا مقروض کے پاس مال ہے، یعنی کسی نے قرض آپ کا دینا ہے اور وہ مقروض کے پاس آپ کا مال ہے، اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ مال ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، تو یہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آئے گا، ہم اس کو وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح پانچویں شرط اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا، یہ ان چیزوں پر ہے جن پر سال شرط ہے، اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ فصلوں کے علاوہ باقی ہر چیز پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، جس کے اندر سونا چاندی ہے یعنی نقدی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مویشی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ دیگر جو عروض التجارہ، تجارت کا ساز و سامان وغیرہ،
اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس فی مال زکوۃ حتی یحول علیہ الحول، کہ زکوٰۃ پہ مال نہیں ہے، مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ کہ اس پر 1 سال جو ہے وہ گزر جائے۔ دوسرا، اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو اس میں اختلاف رہے گا کہ زکوٰۃ ہر روز فرض ہے یا 1 ہفتہ یا مہینہ یا 10 دن کے بعد۔ لہذا ضروری ہے کہ ٹائم اس کا فکس کیا جائے اور بتایا جائے کہ اتنے وقت کے بعد آپ نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ مال میں ہجری سال کا اعتبار ہوگا، میلادی کا نہیں۔ مال میں ہجری سال کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، میلادی یعنی عیسوی سال کا یہ بنیاد نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت ہماری ساری جو ہے وہ ہجری سالوں اور ہجری چاند کے تابع ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو یعنی عیسائیوں کے ہاں معروف ہے، وہ شرعی احکام کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ شرعی احکام کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ شرعی احکام میں چاند ہے، رویت اس کی ہے، یا پھر عربی مہینے ہیں یا سال ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، نہ کہ عیسوی جو سال ہیں ان کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ کون سی چیزوں میں سال کا گزرنا شرط نہیں، کون سی چیزوں میں سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو فصلیں اور پھل اس سے مستثنا ہیں، کھجور وغیرہ اور دیگر فصلیں، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن یعنی فصل کا وہ ادا کرو۔ یہاں مدت نہیں بتائی گئی کہ کتنی مدت کے بعد ادا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کٹائی جب بھی کریں گے تب اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ اس میں یعنی سال کی شرط کیوں نہیں لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جب فصل کو اسٹاک کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ عشر نکالنا آسان ہوتا ہے، تو اس میں عشر نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جن مویشیوں پر زکوٰۃ ہے ان کے بچے بھی سال پورا ہونے کی شرط ان پر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اصل کے تابع ہوں گے، بلکہ وہ اصل کے تابع ہوں گے۔ یعنی جب آپ ان کے ماں باپ کی زکوٰۃ نکالیں گے نا بچوں کے، یعنی جو مویشی بڑے ہیں تو چھوٹے ان کے تابع ہوں گے، چھوٹے جو ہیں وہ ان کے تابع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تجارت سے حاصل ہونے والا منافع یا اس کی جو پرافٹ ہے یعنی منفعت وغیرہ، اس پہ بھی سال پورا شرط نہیں ہے، بلکہ راس المال کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ لیکن یہ موقف درست معلوم نہیں ہوتا۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جب سال میں زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ صرف جو اصل مال جس سے آپ نے کاروبار کیا تھا وہی جو ہے وہ آپ اس سے زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال یہ موقف جو ہے وہ اجتہادی ہے، بعض علماء اس کو درست کہتے ہیں اور بعض علماء اس کو درست نہیں کہتے، کیونکہ اس کے بارے میں واضح جو ہے وہ حدیث آ چکی ہے کہ مال پر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے، مال پر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک موقف ہے جس کی دلیل موجود ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ پرافٹ اسی مال سے حاصل ہوا ہے تو لہٰذا اسی کے تابع ہونا چاہیے۔ بہرحال دونوں موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں احتیاطاً ساتھ پرافٹ کی بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف جو ہے راس المال جو اصل جس پہ یعنی آپ نے جب شروع کیا تھا کام، تو اب سال جب ہوگا نا تو سال میں جو مال آپ نے اس وقت سٹارٹ میں داخل کیا تھا جتنے کا، اتنے میں سے آپ نکالیں گے، کیونکہ یہ جو مال ابھی پرافٹ آپ کو آ رہا ہے یہ اگلے سال مل جائے گا اس کے ساتھ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جب بھی سال بھر میں صاف کریں گے تو پورا کریں گے، کیونکہ یہ پرافٹ بھی اسی مال کا ہے جس مال پہ زکوٰۃ ہے، جس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ بہرحال احتیاط اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر ادا کر دینی چاہیے پرافٹ کی بھی، جو ساتھ مال بڑھ رہا ہے سال کے بعد، اور اگر کوئی اس رائے کو لیتا ہے تو اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسئلہ اجتہادی ہے، دونوں طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ آراء موجود ہے۔ مجنون اور غیر بالغ بچے پر زکوٰۃ، اس مسئلے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول جمہور فقہا کا ہے کہ غیر بالغ بچے اور مجنون پر زکوٰۃ فرض ہے یعنی واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم کی آیت ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا
کہ وہ بالغ ہوں نہ ہوں، پاگل ہے، مجنون ہے، عقل مند ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا خذ من اموالہم، خذ من اموالہم۔ وجہ اس لال یہ کہ زکوٰۃ میں واجب ہونے، زکوٰۃ واجب ہے اور یہ مالی عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ جب اس میں شروط پوری پائی جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا امیر بنا کر، یعنی عامل بنا کر، تو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں تمہاری بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں، یعنی شہادتین اور نماز کے وجوب کا اقرار کر لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو انہیں اطلاع دو، انہیں خبر دو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قد افترض علیہم، تحقیق فرض کیا ان پر، صدقۃ، صدقہ یعنی زکوٰۃ، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پہ لوٹائی جائے گی۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ تو فقراء، جب آپ زکوٰۃ، یہی ضمیر ہے نا، فقرائہم و اغنیائہم، تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ بچوں کو بھی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی دیتے ہیں، یعنی فیملی پوری کو آپ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں صرف بالغین کے لیے ہے جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، بلکہ آپ سب کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ ہے یا یہ بالغ ہے، یہ پاگل ہے یا کوئی بھی ہے، وہ مالی حق ہے اس مال پر۔ اب مال جب اس کے پاس اتنا ہو گیا ہے تو اب اس مال پہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کاروبار ایک چل رہا ہے تو اس کا مال بڑھ رہا ہے نا، بچہ اگرچہ ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ حکم یہی ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے غنیوں سے لی جائے گی، لیکن غنیوں کا تعین نہیں کیا کہ وہ بچے ہیں یا بڑے ہیں یا کوئی بھی ہیں، اس کے اندر تو عام ہے نا، سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو دوسری ان کی دلیل یہ ہے، جیسے غیر بالغ بچہ کسی کا مالی نقصان کر دے تو اسے پورا کرنا لازمی ہے، اسے پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے مال پر نصاب اور دیگر شروط پوری ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ یہ انہوں نے ایک قیاس کیا ہے زمان پر، یعنی ضمانت پر۔ دوسرا قول یہ کہ بچے اور مجنون کے کسی بھی مال پر زکوٰۃ نہیں سوائے کھیتی اور پھلوں اور صدقہ فطر کے، یعنی یہ اس پر فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا جی، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان کی دلیل کیا ہے کہ تم نے، ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب تم نے فرق کیوں کیا ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ کھیتی پھلوں اور صدقہ فطر کے علاوہ کوئی اور زکوٰۃ نہیں، یعنی مال پہ زکوٰۃ نہیں، نقدی پہ، لیکن کھیتی اور پھلوں وغیرہ پہ ہے۔ تو امام صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن آپ کہیں کہ بچے اور مجنون کے جو کھیتی وغیرہ اور پھل ہیں یعنی ان پہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر بھی اس پر ہے، تو یہ کس دلیل سے آپ نے جو فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس دلیل سے آپ نے یہ واجب کی ہے ان چیزوں پر، اس دلیل سے مال پر بھی ہوتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ دیگر بدنی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، تو جب ان دونوں پر نماز، روزہ وغیرہ فرض نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ جی بچے پر نماز ہے تو آپ کہیں گے نہیں، اگر ہم پوچھیں کہ بچے پر روزہ ہے فرض کے نہیں، آپ کہیں گے نہیں ابھی تو بچہ ہے، حج ہے کہ نہیں، آپ کہیں گے نہیں ابھی بچہ ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی تو آپ کہتے ہو کہ نہیں اب زکوٰۃ اس کے مال سے لینی چاہیے۔ لیکن جمہور نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ کیا جواب دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال پر حق ہے، بدنی عبادت نہیں ہے کہ آپ اس کو قیاس کریں نماز اور روزے پر، حج پر۔ کہتے ہیں کہ حج، نماز، روزہ وغیرہ یہ تو بدنی عبادات ہیں، تو آپ ایک مالی عبادت کو بدنی عبادت پر قیاس کر رہے ہیں، اور قیاس کے ارکان پورے نہیں، قیاس کے ارکان جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، اور اس کے اندر جب پورے ارکان نہیں ہو رہے تو قیاس باطل ہوگا، صاف ظاہر ہے، کیونکہ آپ کو ان عبادات پہ اس کو قیاس کرنا چاہیے جو عبادات مالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یعنی بدنی عبادات پہ قیاس کرنا، اس کو زکوٰۃ کو، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کے مال پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ راجح واللہ عالم، جمہور کا موقف جو ہے وہ راجح ہے، اگر ہم دلائل میں غور کریں تو وہ یہی ہے کہ جمہور کا قول راجح ہے۔ باقی اس کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یتیم کے مال سے زکوٰۃ دو، کہیں اس کو صدقہ نہ کھا جائے، یعنی زکوٰۃ اس کو ختم نہ کر دے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچی تھی، اس کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ تم دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دو، اور آپ نے ایک وعید سنائی بڑی سخت، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ دو۔
اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کئی صحابہ کرام جو ہیں ان سے یہ مروی ہے کہ وہ بچے کے مال پر زکوٰۃ کے قائل تھے، اور اس کے بارے میں دلائل بکثرت موجود ہیں۔ البتہ جو کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں، ان کے پاس سوائے قیاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ واضح دلائل ان لوگوں کے پاس ہیں جو کہتے ہیں بچے کے مال پہ زکوٰۃ ہے، جیسے ہم نے دلائل جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ جانور اور چوپایوں کی زکوٰۃ کے احکام، اب ہم اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جن مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ یہ اب ان بڑے اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں، تو توجہ کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ 2 لوگ رہ گئے ہیں اور باقی لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ 2 لوگ کب جانے والے ہیں۔ تو جن مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اونٹ، 1 کوہان والے ہوں یا 2 والے ہوں یا 3 والے ہوں، یا کوئی بھی اونٹ کا لفظ جس پر بولا جاتا ہے نا، وہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی کوہانوں والا دیکھا ہوا ہے نجیہ؟ یہ 2 بھی دیکھے ہیں، 1 بھی دیکھے ہیں۔ کوئی 3 والا بھی ہوتا ہے؟ وہ نہیں دیکھا۔ اچھا، صحیح ہے۔ چلیں، بہرحال عام جو مشہور ہے وہ 2 والے ہی ہیں، پتہ نہیں اب شاید 3 والے بھی کسی علاقے میں ہوں۔ بہرحال مقصد یہاں یہ کہ جنس جو ہے نا، جنس اونٹ کی، یعنی کیٹیگری آپ اس کی اصل یعنی جنس کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ہے۔ باقی اس کی کیٹیگریز آگے جو ہیں، مثلا 2 کوہان والا، پھر چترالی اور پہاڑی اور فلاں اور سفید، اور وہ سارے اس کے اندر اونٹ جس پر بولا جاتا ہے نا، وہ سب کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح گائیں، اب گائے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان انڈیا وغیرہ کے اندر اب کتنی گائیوں کی اقسام ہوگی۔ یقین جانے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت مجھے یاد ہے کہ 1-2 قسمیں تھی گائیوں کی، 1-2 قسمیں، اب مجھے ان کے نام بھی نہیں آ رہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب کتنی قسمیں گائیوں کی ہو چکی، بھینسوں کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ جی سائی وال نسل کی ہے، یہ جو ہے وہ چکوال کی ہے، یہ دیسی ہے، یہ ولایتی ہے، یہ فلاں ہے، اور اسی طرح بھینسوں کی یہ نیل کی ہے، یہ پتہ نہیں فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ وہ دودھ کے حساب سے انہوں نے، یعنی وہ ان کی مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، اور ان کی قیمتیں بھی اس حساب سے ہیں، ان کی قیمتیں بھی اس حساب سے ہیں۔ اب اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جی گائے فلاں ہونی چاہیے بس، تو نہیں، گائے کوئی بھی جس کے اوپر گائے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً بھینس بھی شامل ہے، اس میں احتیاطاً بھینس بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جی آپ زکوٰۃ کے وقت تو بھینس کو احتیاطاً شامل کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے وقت احتیاطاً نکال دیتے ہیں، ہم قربانی کے وقت احتیاطاً نکال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ کریں، احتیاط یہ ہے کہ آپ نہ کریں، کیونکہ قربانی کے جو جانور ہیں بہیمۃ الانعام، اس میں جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب کے ہاں چونکہ معروف اور یہ ایک جنگلی جانور سمجھا جاتا ہے، تو جنگلی جانور تو اگر آپ کے پاس 100 ہرن ہوں تو کیا آپ ان کی زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اس طرح اگر آپ کوئی 100 جنگلی جانور پکڑ لیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ پالتو نہیں ہے وہ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ پالتو جانور یہ ہو چکا ہے، تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ احتیاطاً ان کی دی جائے گی، بھینسوں کی، لیکن قربانی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہی جانوروں کی کریں جن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کی ہے، اور حدیث میں ان کے کرنے کا حکم ہے۔ باقی بھینس کی قربانی سے حسب استطاعت بچنا چاہیے۔ اختلاف ہے نا، اختلافی مسئلے سے ہمیں بچنا چاہیے، کہ جائے کہ ہم اختلافات کے اندر پڑے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الشبہات، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، یہی اصل میں احتیاط ہے۔ بہرحال تو اب یہ جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں تو نیا کٹا کھل جاتا ہے اس وقت، یہ بھینس والی قربانی اور کٹے کی قربانی کا۔ اچھا، تیسرا بکریاں، اس میں جتنی اقسام ہیں ماشاءاللہ، بکریوں کی بھی آج کل بڑی قسمیں ہیں، پہاڑی ہے، کوئی دیسی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ ادھر سے کہیں کس جگہ سے بڑی بڑی بکریاں وہ پتہ نہیں مشہور آج کل ہے دیسی بکریاں، ان کا ماشاءاللہ دودھ بھی سنا ہے 3-4 کلو 5 کلو ہوتا ہے، یعنی دیسی بکری کا دودھ بھی ماشاءاللہ کافی ہوتا ہے، اور یہ باعث برکت ہے۔ اچھا، بکری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا جانور ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ اور بکری کے بارے میں بعض صحابہ کو اللہ کے نبی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ بکریوں کا کاروبار کریں، اور یہ بہت برکت والا کام یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا دودھ بھی بڑا برکت والا، لیکن چونکہ ہم مانوس نہیں ہیں اس دودھ سے، اس وجہ سے ہمیں وہ تھوڑا اس سے اسمیل سی آتی ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، انبیاء نے تو وہ پیتے بھی تھے دودھ ان کا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور آپ نے میں نے بھی
صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی؟ فرمایا میں نے بھی، اہل مکہ کی چند قرارید پہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں ان کی تمام اقسام، جس میں دمبا، چھترا وغیرہ، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ چوپایوں کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ شروط پوری ہونے کی صورت میں چوپایوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے روایتیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم، نہیں ہے کوئی بھی اونٹ کا مالک یا گائیوں کا مالک اور بکریوں کا مالک، لا یؤدی زکاتہا، جو ان اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، الا مگر جاءت یوم القیامت، یہ آئیں گی ساری چیزیں قیامت کو، اعظم ما کانت، دنیا کے مقابلے میں قیامت کو بڑی بڑی، بڑے بڑے حجم کے اندر بڑی بڑی بن کے آئیں گی۔ یعنی دنیا میں اگر ایک گائے جو ہے وہ اس کا وزن اگر 2 3 4 من ہے نا، تو قیامت کو پتہ نہیں کتنے من بن کے آئے گی، بہت بڑی بلا۔ وَأَسْمَنُهُ، اور موٹی تازی، قیامت کو اس سے زیادہ موٹی تازی اور بڑی ہوں گی جن کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تنتہو بقرونہا، اسے ماریں گی، زخمی کریں گی اپنے سینگوں سے۔ وَتَطَعُهَا، روندیں گی بِأَزْلَافِهَا، اپنے ناخنوں اور اپنے کھروں سے۔ كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، جب یعنی صفوں کی صورت میں آئیں گی یہ ساری چیزیں، جس کے اونٹ ہیں اس کے اونٹ صفوں کی صورت میں آئیں گے، جس کی گائیاں اس کی گائیاں صفوں کی صورت میں آئیں گی، جس کی بکریاں اس کی بکریاں، اور بڑی عظیم الخلقت چیزیں بن کے آئیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، جب آخری صف ختم ہو جائے گی، عادت علیہ اولاہا، پھر پہلی دوبارہ آ جائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حتیٰ یقضى بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان حساب و کتاب ہو جائے۔ حساب و کتاب ہونے تک یہی اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے اس بندے کو حساب و کتاب ہونے تک یہ سزا جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ چوپایوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کی شروط کیا ہے جی؟ پہلی شرط زکوٰۃ سال کا پورا ہونا۔ نمبر 2 سائمہ، یہ سائمہ سین کے ساتھ ہے، یہ سائمہ وہ صاد کے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے ہاں نام مشہور ہے، وہ بعض ایکٹرز بھی مشہور ہیں اور بعض لڑکیوں کے نام بھی رکھتے ہیں، وہ صاد کے ساتھ ہے، لیکن یہ سائمہ سین کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں کہ جن کا زیادہ تر گزر بسر چرنے پر ہوتا ہے، گھر میں ڈال کر ان کو باندھ کے چارہ نہیں ڈالا جاتا، یعنی جن کا اکثر وقت یعنی چرنے پہ، جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ باہر یعنی چرانے پہ ہے، چرنے والے جانور، باندھ کے ان کو اگر ڈالا جاتا ہے تو وہ سائمہ میں نہیں آئیں گے۔ اگر باندھ کے ان کو ڈالا جاتا ہے تو وہ سائمہ میں نہیں آئیں گے۔ سائمہ جانوروں میں صرف وہی آئیں گے کہ جو اکثر زیادہ حصہ دن اور رات کا یا دن کا وہ باہر چرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ بلوچ لوگ اور یہ لوگ جو ہیں وہ گائیاں وغیرہ سارا دن چراتے ہیں اور شام کو لے آتے ہیں واپس۔ تو اب لیکن ان میں سے آپ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، الٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آگے 4 اونٹ لگائے ہوتے ہیں اور ساتھ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب، یعنی انسان اتنا بے صبرا ہے اور عجیب سی کیفیت ہے کہ آپ دیکھیں ان کے پاس 400 گائیاں ہوتی ہیں، 500 گائیاں ہوتی ہیں، بلوچ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر شام کو مانگ کے وہ اس علاقے سے لے کے آتے ہیں جہاں گائیاں چرا رہے ہوتے ہیں، وہ گھروں سے جا کے کھانا مانگ کے لاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں تک سوچ انسان کی پہنچی، اور وہی رات کو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، جو خود مانگ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کیا دیں گے؟ جو خود مانگ رہے ہیں وہ زکوٰۃ جانوروں کی کیا دیں گے جی؟ انہیں نسل بڑھانے اور ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ رکھا گیا ہو، کام کرنے کے لیے نہیں۔ جو جانور مویشی کام کاج کے لیے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے مثلا گھوڑا ہے، اسی طرح مثلا پانی کھینچنے کے لیے اونٹ بیل وغیرہ ہیں یا دیگر کاموں کے لیے، تو ان پہ راجح قول کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، بشرطے کہ نسل کی بڑھوتری کے لیے آگے نسل ان کی بیچی جائے، یا پھر دودھ وغیرہ کے لیے اگر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چرنے والے بھی ہیں تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ باقی جن کو ہل چلانے کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس میں شامل نہیں۔ شرعی نصاب کی حد کو پہنچنا، یہ نصاب انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ کتنے اونٹوں پر کتنی بکریاں ہیں اور کتنی بکریوں پر ایک بکری ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، ہم یہاں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جانوروں کا نصاب، تو جانوروں کا نصاب جو ہے یہ ہر چیز میں الگ الگ ہے، بکریوں کے اندر الگ ہے، گائیوں کے اندر الگ ہے، اونٹوں کے اندر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ ہم کریں گے، لیکن آگے میں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس ٹیبل کے اندر 7 جانوروں کی تعداد ہے اور 7 سامنے ان کی عمریں اور آگے ان کی تعداد ہے،
کہ کتنی عمر کا جانور اس کے اندر ہوگا، کتنے جانور ہوں گے تو اتنے عمر کا اور اتنے جانور ہوں گے، وہ سارا ٹیبل کی صورت میں آگے موجود ہے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔